وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبان ابن عثمان قال سمعت عثمان ابن عفان رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء قال فلا يضره شيء. ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اپنے والد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی بندہ ہر دن صبح و شام 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام لینے سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سمیع و علیم ہے، یعنی سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ایک دعا ہے جو صبح اور شام کے مسنون اذکار میں شامل ہے. بہت ہی آسان سی چھوٹی سی دعا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو شخص اس کو صبح فجر کے بعد اور 3 بار صبح اور 3 بار شام میں عصر کے بعد پڑھ لے تو پورے دن میں کوئی چیز نہ آسمان میں نہ دنیا میں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بہت ہی چھوٹی آسان اور عظیم دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی یاد رکھیں اس کو. بہت سارے ساتھیوں کو الحمدللہ یاد ہو، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کو یاد کرا دیجئے. بہت آسان اور بہت زبردست دعا ہے یہ، جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنے گرامر کے کورس میں اسم کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے اسم کے متعلق الحمدللہ 4 باتیں یاد کی تھیں. کیا کیا تھیں ذرا دہرا لیجئے، بلکہ ہم ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. جنس، ٹھیک ہے جی. جنس سے مراد کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث. اور مذکر اور مؤنث کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کو یہ یاد آ جانا چاہیے کہ مؤنث کی پہچان کیا ہے. مؤنث حقیقی، مؤنث علامتی اور مؤنث سماعی. اگر مؤنث نہ ہو اسم تو مذکر ہوتا ہے. اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ بھی آ جانا چاہیے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ آخر میں فتحہ لکھ کر تا مربوطہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ نے پڑھا عدد. عدد سے مراد ہے واحد، مثنی اور جمع. اب واحد، مثنی، جمع سنتے ہی آپ کے ذہن میں واحد سے مثنی بنانے کا عمل آ جانا چاہیے. عالی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اعرابی طور پہ بھی آپ کو پتا ہے رفع، جر اور نصب کی کیا ساؤنڈ ہے. واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ بھی آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے. واحد سے جمع کیسے بنتی ہے؟ واحد سے جمع کیسے بنتی ہے؟ اونا ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو آتی ہے، اور اینا ساؤنڈ ہوتی ہے جو جر اور نصب کی ہے.
پھر آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ جمع دو قسم کی ہوتی ہے، جمع سالم جس کا طریقہ بھی ہم نے ریوائز کیا، اور جمع مکسر جس کا قاعدہ نہیں ہے. تیسری چیز جو آپ نے پڑھی وہ اعراب ہے. اعراب کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ رفع، نصب اور جر. اور رفع، نصب اور جر سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ کسی بھی اسم کی اعراب کی پہچان کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کی پہچان اس کی حرکت سے ہوگی یا ساؤنڈ سے ہوگی. حرکت سے کب ہوگی؟ جب اسم واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگی، مکسر ہوگا. پیش آئیں گے اگر اس پہ پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے تو پھر حالت رفع ہے، دو زبر ہوں گے تو نصب ہے، اور اس کے بعد ایک الف بھی لگتا ہے، دو ایکسیپشنز بھی ہیں اس کی، دو زیر ہوں گی تو جر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر واحد یا جمع مکسر ہو تو حرکت سے اعراب کی پہچان ہو جاتی ہے. اگر اسم مثنیٰ یا جمع ہو، جمع سالم، تو اس کی پہچان ساؤنڈ سے ہوتی ہے. مثنیٰ کی ساؤنڈ آنی رفع کی ہے اور نصب و جر کی عینی ہے. جمع سالم اگر مذکر ہو تو اونا رفع کی ساؤنڈ ہے، اینا نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. اگر جمع سالم مؤنث ہو تو آتن رفع کی ساؤنڈ ہے، اور آتن آتن نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. تو یہ ذہن میں ہمارے پکچر فوراً آ جانی چاہیے. اعراب کے حوالے سے ایک ٹاپک اور ہے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اعراب کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو اسماء تین طرح کے ہوتے ہیں، اسم تین کائنڈ کے ہوتے ہیں. منصرف جو 85% اسماء ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ تنوین. صحیح ہے جی، ان کی پہچان کیا ہے؟ تنوین. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں لیتے ہیں، ولدن، 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 رفع، نصب، جر. اور آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ منصرف کے ساتھ ساتھ غیر منصرف اسماء جو 13% ہیں وہ تین اعرابی حالتوں میں دو ہی شکلیں لیتے ہیں اور تنوین نہیں آتی ان پہ. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، رفع، نصب، جر. اور ان کے لیے آسان یہ ہے کہ ہم نے ایک لسٹ یاد کی ہے انبیاء علیہ السلام کے اسماء علاوہ 6 انبیاء علیہ السلام کے فرشتوں کے اسماء، عرب مؤنث اسماء، عرب مذکر اسماء جو دو تا مربوطہ پہ ختم ہو یا الف نون پہ ختم ہو. اس طرح ملکوں قصبوں کے نام اور کچھ متفرق اسماء ہیں جو ہم نے یاد کی ہیں جو غیر منصرف ہیں. تیسری قسم کے اسماء جو صرف 2% ہیں وہ مبنی ہے، تین اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل لیتے ہیں بس، ہاذا، 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 رفع، نصب اور جر. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے اعراب کا نام سنتے ہی. پھر آپ کے سامنے ہے وسعت جو کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے جی. وسعت جو ہے وہ ہے معرفہ اور نکرہ. معرفہ نکرہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، انڈیفینٹ اور انڈیفینٹ نکرہ اور ڈیفینٹ معرفہ. ٹھیک ہے جی. معرفہ کی کچھ اقسام ہیں وہ ذہن میں آ جانی چاہیے فوراً. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم، پراپر ناؤن، کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام. اسماء ضمیر جتنے بھی پرسنل پروناؤن ہیں، ہوا، یا، یہ سب معرفہ ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھے اسماء موصولہ. صحیح ہے جی. کنجنکٹو پروناؤن وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، الذی، الذین. پھر آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھے اسماء ضمائر، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. ٹھیک ہے جی. اسماء اشارہ جو آپ نے پڑھے کہ جو بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوں گے اشارہ کرنے کے لیے، دس، دیٹ، ہذا، ذالک، یہ سب اس میں معرفہ ہوں گے. اچھا، آپ کو میں نے اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کے بارے میں یہ بتایا کہ ابھی ہم صرف ان کو معرفہ کی ڈیفینیشن میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، ایز اے ٹاپک نہیں پڑھ رہے. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ان کو ایز اے ٹاپک تفصیل سے پڑھیں گے. 4 قسمیں ہو گئی معرفہ کی. 5ویں جو قسم آپ کو پڑھائی گئی وہ تھی معرف باللام. وہ نکرہ اسم جس کو آپ نے معرفہ بنانا اور ال لگائیں آپ اس پہ، اس کو معرفہ بنانے کے لیے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہ کہلاتا ہے معرف باللام. لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، ال کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. اور پھر میں نے آپ کو ال کے بارے میں باتیں بتائی. حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لام کبھی پڑھا جائے گا جب قمری حروف ہوں گے، شمسی ہوں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں. تو یہ چیزیں معرفہ نکرہ سے ریلیٹڈ جو آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ان 4
چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ آگے چلنے لگے ہیں اپنے اسم کے ٹاپک میں. لیکن یہ چاروں چیزیں آپ کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے اسم کو پڑھتے ہوئے, کہ جب تک یہ چار چیزیں واضح نہ ہو, کلیئر نہ ہو, انفیکٹ آپ ہر اسم کے بارے میں چار چیزیں نہ جان لیں تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہاں تک ہم نے تھوڑا تازہ کر لیا, ریفریش ہو گیا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے گرامر میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے کئی اسما رکھے ہیں. جیسے ہم نے آپ کے سامنے ایک اسم رکھا فار ایگزامپل زید. اب زید جو ہے, اب ہم اس کی اعراب بھی ڈال سکتے ہیں زید حالت رفع میں. اچھا, زید ایک منفرد اسما, ایک منفرد اسم ہے, ایک اسم ہے جو سنگل الگ سے آئسولیٹڈ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے, اب تک آپ نے جتنے بھی ورڈز پڑھے ہیں وہ الگ الگ اسم پڑھے ہیں, جیسے زید, ابراہیم, ولد. اسی طرح ایک اور اسم ہے آپ نے پڑھا ہے صالح, صفت ہے نیک ہونا. ٹھیک ہے جی, نیک. تو زید بھی ایک منفرد اسم ہے. منفرد کا مطلب کیا ہے پتہ ہے نا جی آپ کو؟ ٹھیک ہے, یعنی ایک الگ اسم ہے زید, صالح. اب ہم نے دونوں اسما کو ملانا ہے اور ان سے مرکبات بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یاد رکھیے جب منفرد اسم اور منفرد اسم مل جائے گا تو مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب مرکب جو بنے گا نا, جو مرکب ہوگا اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں جی؟ دو قسمیں مرکب کی. مرکب کی دو قسمیں, ان کے نام کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں دونوں قسموں کے مرکب کی, اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوا دونوں قسموں میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کے سامنے میں مرکب کی مثالیں رکھتا ہوں. میں یہاں پر ایک مرکب لکھتا ہوں, میں کہتا ہوں نیک لڑکا. ٹھیک ہو گیا جی, نیک لڑکا. تھوڑا اسپیس رکھ لیتے ہیں مرکب کے نام کے لیے. نیک لڑکا اردو میں لکھ رہا ہوں جناب. ابھی ہم نے عربی تو شروع ہی نہیں کی ہے مرکب کے لیے. نیک لڑکا. پھر میں ایک اور مرکب لکھتا ہوں, یہ کتاب. یہ کتاب. پھر میں ایک اور مرکب لکھتا ہوں آپ کے سامنے, کرسی پر. انگلش بھی کرتے جاتے ہیں. نیک لڑکا ہوگا رائچس بوائے, یہ کتاب دس بک, کرسی پر آن چیئر. ٹھیک ہو گیا جی. ایک مرکب اور لکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے, زید کا قلم. زید کا قلم, زید پین انگلش میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چار مرکب میں نے آپ کے سامنے لکھے, الگ الگ قسم کے مرکب ہیں سارے. یہ ادھر میں ایک ہی لکھوں گا صرف, اور میں لکھتا ہوں زید نیک ہے. ہاں جی, ذرا مجھے بتائیں, یہاں میں نے آپ کے سامنے چار الگ قسم کے مرکب لکھے ہیں اور یہاں پہ صرف ایک لکھا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے ان چار اور یعنی یہ چاروں جو آپ کو لکھ رہے ہیں ان میں کیا ایک جیسی بات لگ رہی ہے, اور اس میں, ان چاروں میں اور اس میں, یعنی ان چاروں کو ایک ساتھ لے لیجئے اور مقابلے میں اس کو لائیے, بتائیے کیا فرق ہے. دوسرا والا سینٹینس ہے وہ ڈیفینٹ ہے, وہ انڈیفینٹ ہے. نہیں, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کی بات نہیں ہے اس میں. ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ تو ناؤن ہوتا ہے, مرکب کے نہیں ہے. دوسرے ساتھی جو بتا رہے تھے وہ صحیح ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ سینٹینس ہے سر, جملہ. یہ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آسان کر دیتے ہیں ہم اس کو. آسانی یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں صفت, اس سے بات پوری نہیں ہو رہی. نہیں, صفت نہیں, اس سے بات پوری سمجھ نہیں آتی. میننگ نہیں نکل رہی جی. ہاں جی, بات جملہ پورا نہیں ہے, جملہ پورا نہیں ہے. انکمپلیٹ. صحیح جی, جملہ پورا نہیں, انکمپلیٹ ہے. ماشاءاللہ. ہم بولتے ہیں نیک لڑکا.
اب نیک لڑکا ہمیں نہیں پتا، نیک لڑکا آگے بات بتائیے، کمپلیٹ کیجئے، انکمپلیٹ ہے. یہ کتاب آگے بات بتائیے، بات پوری نہیں ہوئی. کرسی پر آگے بات بتائیے، پوری نہیں ہوئی. زید کا قلم، اب اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، نیلا ہے، پرانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چاروں کے چاروں انکمپلیٹ مرکبات ہیں، یہ فریزز ہیں انگلش کے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف. یہاں پہ بات پوری ہو گئی، زید نیک ہے، پوری بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ جملہ ہے پورا، یہ سینٹینس ہے. کیا ہے یہ؟ سینٹینس ہے. اچھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ لوگوں نے کہا یہ انکمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہے. تو ہم اس کو ہی عربی میں لکھ دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. ناقص نقص سے ہے یعنی انکمپلیٹ. ٹھیک ہے جی، انکمپلیٹ. اور یہ ہے مرکب تام. تام کا مطلب ہوتا ہے پورا، کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کمپلیٹ مرکب. یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ مرکب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرکب یعنی جب ایک اسم دوسرے اسم سے ملے گا تو فریزز بنیں گے، سینٹینسز بنیں گے. دو طرح کے پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس، کہ مرکب ناقص ہو یعنی انکمپلیٹ ہو بات. دوسری پاسبلٹی ہے کہ مرکب کمپلیٹ ہو، بات پوری سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو 4 قسم کے آپ کے پاس مرکب ناقص ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. 4 ڈفرینٹ انکمپلیٹ مرکب ہیں، فریزز ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو مرکب تام ہے یعنی جو کمپلیٹ مرکب ہے، اس کی ایک مین ٹائپ ہے. تو نوٹ کر لیجئے، جو مرکب تام ہے نا، اس کو کہتے ہیں جملہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ. اور جملے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سینٹینس. جیسا کہ آپ کو پتا ہے زید نیک ہے، زید از رائچیس، زید از پائس. آپ کچھ بھی جملہ بنائیے انگلش میں. تو یہ پورا سینٹینس ہے، جملہ ہے. عربی میں اس کو جملہ کہتے ہیں، اردو میں بھی جملہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سینٹینس کہتے ہیں. نوٹ کر لیجئے، جملے کی فردر 2 ٹائپس ہیں. جملے کی فردر 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1 جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. نمبر 2 جملہ فعلیہ. اب جی اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان ہے. وہ جملہ، وہ سینٹینس جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلائے گا. ابھی کے لیے ڈیفینیشن رکھیں گے. وہ سینٹینس، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو جناب جملہ فعلیہ کے بارے میں تو ابھی ہمیں بالکل نہیں پتا، کیونکہ ہم نے فعل کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ورب کو ابھی ہم جانتے ہی نہیں ہے. تو ابھی ہم اس کا تو ڈسکشن کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا ٹاپک کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ. کیونکہ آپ اسم کے بارے میں یہ چاروں باتیں پڑھ چکے ہیں، اب آپ الحمدللہ جملہ اسمیہ کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسم کے بارے میں یہ چاروں باتیں جان چکے ہیں. جملہ فعلیہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو ابھی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جملہ اسمیہ. پھر سے آئیے، جب 2 منفرد اسما، الگ الگ اسما ملیں گے تو مرکب بنے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قلم، اب یہ قلم ایک اسم ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم کہتے ہیں، اب ہم اس کو ملاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں قلم نیلا ہے. ہم نے کیا کیا؟ اب نیلا اور قلم کو ملا دیا تو ایک مرکب سامنے آیا. صحیح ہے جی. پھر ہم کہتے ہیں قلم سے، اب یہ بھی ایک مرکب ہے، ایک سے ورڈ آ گیا، قلم آ گیا. تو جب ورڈ سے ملیں گے تو مرکب بنے گا. مرکب 2 قسم کے ہوں گے، انکمپلیٹ یعنی مرکب ناقص، کمپلیٹ مرکب تام. اور مرکب تام کا نام ہے جملہ. مرکب نام کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. جملہ.
جملہ انگلش میں سینٹینس کہلاتا ہے. جملے کی دو ٹائپس ہیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو جملہ فعلیہ تو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. جملہ اسمیہ ابھی ہم نے پڑھا ہے, یعنی ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے, تو ہم انشاءاللہ آج جملہ اسمیہ شروع کریں گے. جملہ اسمیہ کے بنیادی قواعد جاننے کے بعد ہم مرکب ناقص پہ چلے جائیں گے, جو 4 قسمیں ہیں. اس کو کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ پہ واپس آئیں گے, پھر اس کی جو پیچیدہ چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے, پھر ہمارا انشاءاللہ اسم کا ٹاپک پورا ہو جائے گا, پھر ہم فعل کا رخ کریں گے. تو سب کو ترتیب سمجھ میں آ گئی جناب؟ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ اس وقت کلاس کے آخر تک کی ایک پلاننگ, ایک جو شیڈیول ہے یا ایک جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ موجود ہے, جو ہم انشاءاللہ اس کلاس میں پڑھیں گے. سب ساتھیوں کو مرکب کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہیں یا کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر مرکب کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں سر, یہ کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے. اور منفرد کیا کہہ رہا تھا سر انگلش میں؟ منفرد کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ناؤن ان آئسولیشن, یا کس طرح کہیں گے؟ دیکھیں آپ اس کو بہتر ورڈ کیا ملتا ہے آپ کو. ڈفرنٹ ناؤن ایسے کریں, دیکھ لیجیے جس طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جناب. اصل مقصد ہے آپ کو بات سمجھ میں آنا, تو آپ کو جس ورڈ سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے سر. جملہ اسمیہ کو بھی سر انگلش میں یعنی سینٹینس نیم یا کیا نام دینا سر؟ دیکھیں آپ نے انگلش میں جو بھی نام دینا ہے دے لیجیے, بات یہ ہے کہ سینٹینس ہے یہ. اب انگلش میں انگلش میں ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوگا, جملہ فعلیہ کیا ہوگا. نہیں, انگلش میں تو سینٹینس ہے, لیکن عربی میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ مختلف ہے. اور میں آپ کو بہت آسان سی ڈیفینیشن بتائیے, ابھی جملہ سینٹینس ہے. عربی میں جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے ابھی کے لیے, اور جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے. بہت آسان سی بات. صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی کمنا ڈن سر. ڈیٹ بھی ڈال دیں ایک بار پھر سے. ڈن سر. اوکے ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جملے کی طرف اور جملہ اسمیہ کی طرف. تو جناب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ہم اسم کے بارے میں جان چکے, ایک منفرد اسم کے بارے میں, ایک اکیلے اسم کے بارے میں. اب ہم انڈیویجول اسم کے بارے میں جان چکے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں مرکب کی طرف, اور مرکب میں بھی ہم انشاءاللہ اپنی بات شروع کریں گے جملہ اسمیہ سے. جملہ اسمیہ سے ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, تو 2 باتیں آپ جان لیجئے, جب بھی ہم کوئی مرکب پڑھیں گے تو اس کے بارے میں 2 باتیں آپ کو جاننی ہوں گی. 2 باتیں صحیح ہے جی. نمبر 1 جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, فارمیٹ کیا ہوگا, یعنی اس کی ترتیب کیا ہوگی. یہ جاننا بہت ضروری ہے جب بھی کوئی مرکب پڑھیں آپ, کہ جی اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, تو جان لیجئے عربی میں جملہ کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جملے کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے ایک جملہ لکھتا ہوں, جو ہم نے وہیں لکھا تھا وہی لکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے ہمارے لیے انشاءاللہ. زید نیک ہے. تو ہم اردو میں ایک جملہ ہم نے لکھا ہے زید نیک ہے. دیکھیں جی, جو جملہ ہے نا اس کے 2 حصے ہوں گے. کتنے حصے ہوں گے؟ 2. پہلا جو حصہ ہوگا وہ کہلائے گا مبتدا. کیا کہلائے گا؟ مبتدا. مبتدا کس سے ہے؟ ابتدا سے. ابتدا, اور ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع ہونا بات کا. ٹھیک ہے جی, تو جملہ جہاں سے شروع ہوگا نا وہ مبتدا کہلائے گا. صحیح ہو گیا جی؟ جملہ جہاں سے شروع ہوگا وہ مبتدا کہلائے گا. اور نوٹ کر لیجئے صحیح ہے جی, نوٹ کر لیجئے کہ جو دوسرا پارٹ ہوگا نا جملے کا وہ ہمیشہ اس مبتدا کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے گا. کیا دے گا؟ وہ اس مبتدا کے بارے میں آپ کو
انفارمیشن دے گا. صحیح ہے جی. تو وہ کیا دے گا بیسکلی آپ کو, وہ اس مبتدا کے بارے میں آپ کو خبر دے گا. کیا دے گا؟ خبر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جو یہ والا پارٹ ہوگا نا جملے کا, جو سیکنڈ پارٹ ہوگا, وہ آپ کو پہلے پارٹ کے بارے میں ایک خبر دے گا, انفارمیشن دے گا. جملہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں زید جو مبتدا ہے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن مل رہی ہے آپ کو جملے میں؟ کہ وہ نیک ہے. کہ وہ نیک ہے. صحیح ہے جی, کہ وہ نیک ہے. تو مبتدا ہے زید اور اس کے بارے میں آپ کو خبر کیا ملی؟ کہ وہ نیک ہے. اچھا, اب خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی زید لمبا ہے. اب زید ہو گیا مبتدا, اس کی خبر کیا ملی آپ کو؟ لمبا ہے. لمبا ہے. صحیح جی. آپ کہیں فاطمہ مبتدا ہو گیا, کھڑی ہے. فاطمہ کھڑی ہے. تو فاطمہ مبتدا ہو گیا اور اس کی آپ کو انفارمیشن خبر کیا ملی؟ وہ کھڑی ہے. کہ وہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مبتدا اور خبر جملے کے ہمیشہ دو پارٹس ہوں گے. مبتدا وہ ہوگا جس سے بات شروع ہوگی, جس کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی, اور خبر ہمیشہ وہ ہوگی جو کہ انفارمیشن ہوگی, خبر ہوگی مبتدا کے بارے میں. بات کلیئر ہو گئی جی سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ پہلی چیز فارمیٹ جان گئے ہیں, اچھا فارمیٹ کیا جانا ہے آپ نے؟ کہ جملہ اسمیہ از اکولس ٹو مبتدا پلس خبر. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ اکولس ٹو جملہ اسمیہ از اکولس ٹو مبتدا پلس خبر, یعنی مبتدا اور خبر کو جب آپ ملائیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. اچھا جی. اب دوسری بات جو جاننا ضروری ہے وہ ہے رولز آف جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. رولز, قواعد کیا ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کو بنانے کے قواعد کیا ہیں. کامران, میری آواز میں کچھ ایکو فیل ہو رہا ہے کیا؟ نہیں سر, ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن میں باقی مائک میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہونا ہے. صحیح آ رہی ہے سر آپ کو؟ ٹھیک ہے, اوکے. صحیح جی. تو اب دوسری چیز فارمیٹ جاننے کے بعد مبتدا خبر آپ کو دیکھنا ہے رولز کیا ہیں. اچھا, جب بھی مرکبات میں رولز کی بات کی جائے گی تو رولز ہمیشہ ان چار باتوں کو بیان کریں گے. ان چار باتوں کو, جنس, عدد, اعراب, وسعت. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا اور خبر کے رولز کیا ہیں ان چاروں چیزوں کے بارے میں جو آپ پڑھ چکے ہیں. صحیح ہے جی. تو بہت آسان ہے, نوٹ کر لیجئے. پہلا رول, مبتدا اور خبر دونوں, مبتدا پلس خبر دونوں اعرابی اعتبار سے رفع میں ہوں گے. یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو رفع میں لانا ہوگا, نصب اور جر میں نہیں آئیں گے. بات کلیئر ہو گئی؟ صحیح ہے جی. تو ان چار میں سے اعراب آپ کا کور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. دوسرا, مبتدا وسعت کے اعتبار سے, کیپیسٹی کے اعتبار سے معرفہ ہوگا, اور خبر وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگی. مبتدا وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا اور خبر وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگی. تو آپ کی وسعت بھی کور ہو گئی. اب کیا رہ گیا؟ اعراب ہو گیا, وسعت ہو گئی. اب رہ گیا جنس اور عدد, جینڈر اور نمبر. تو تیسرا رول ہے
جنس اور عدد میں کیا ہوگا؟ خبر مبتدا کے تابع ہوگی. کیا مطلب؟ سمجھیے ذرا. جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی، یعنی اگر مبتدا واحد ہے، عدد ہے، تو خبر بھی واحد ہوگی. اگر مبتدا مثنیٰ ہے، خبر بھی مثنیٰ ہوگی. اگر مبتدا جمع ہے، خبر بھی جمع ہوگی. اگر مبتدا مذکر ہے، جنس کی بات کر رہے ہیں، تو خبر بھی مذکر ہوگی. اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. خبر فالو کرے گی مبتدا کو جنس اور عدد کے اعتبار سے. بات واضح ہو گئی جناب سب کو؟ ہاں جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ یہ جو جملہ اسمیہ کے ہم نے رولز لکھے ہیں، یہ سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گئے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے ان چاروں چیزوں کے اعتبار سے رولز پڑھے ہیں. مبتدا اور خبر اعرابی طور پہ رفع میں ہوتے ہیں دونوں. وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ آئے گا، خبر نکرہ آئے گی. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر فالو کرے گی مبتدا کو. اگر مبتدا مذکر ہے، خبر مذکر. مبتدا مؤنث ہے، خبر مؤنث. مبتدا واحد ہے، خبر واحد. مبتدا مثنیٰ ہے، خبر بھی مثنیٰ. مبتدا جمع ہے، خبر بھی جمع. سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ تینوں رول سمجھ میں آ گئے. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی. جیسے آپ نے بتایا کہ مبتدا اور خبر رفع میں ہے، اعراب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نصب اور جر کب آئیں گے؟ سر یہ تو ہم نے کلاس کے شروع میں کہا تھا کہ نصب اور جر کو سیکھنے کے لیے تو ہم نے پورا کورس پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، آگے چل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا سر کہ آپ جو ہے جب ہماری لاسٹ کلاس ہوگی نا انشاءاللہ اس بیسک کورس کی، تو پھر آپ لسٹ پوری ایک دیکھیں گے کہ اسم رفع میں کب آئے گا، نصب میں کب آئے گا، جر میں، اور پوری لسٹ ہوگی وہ. صحیح ہے جی؟ تو آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. صحیح. ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آج سے لسٹ بنانی ہے. صحیح ہے جی؟ آپ سب کی جو نوٹ بکس ہیں اس میں آخر میں چلے جائیں، بالکل رجسٹر نوٹ بکس میں 3 پیج کھول لیجئے. پہلا پیج پہ لکھیے اسم رفع میں، دوسرے پہ لکھیے اسم نصب میں، اور تیسرے پہ لکھیے اسم جر میں. ٹھیک ہے جی؟ تو آج آپ کو 2 وجوہات پتہ چل چکی ہیں اسم کے رفع میں ہونے کی. بتائیے کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ کون سی دوبارہ پوچھیے سوال. آج ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم اسم کے رفع میں ہونے کی 2 وجوہات، 2 ریزنز آئے ہیں. کیا ہے؟ اسمیہ میں رہے گا مبتدا اور خبر. جب اسم مبتدا بنے گا تو رفع میں ہوگا، خبر بنے گا تو بھی رفع میں ہوگا. الحمدللہ آج آپ کی وہ لسٹ فل ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ وہاں انٹری کرتے رہیے گا. ہم جب بھی پڑھیں گے اسم رفع نصب جر میں ہوگا، آپ وہاں انٹری کرتے رہیے گا. پھر انشاءاللہ جب آخر میں پڑھیں گے تو میچ کریں گے. ٹھیک کہ ساری چیزیں کیپچر ہو گئیں. السلام علیکم سر. سر کائنڈلی وسعت کی ڈیفینیشن ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. وسعت تو اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا ہے نا. وہ اس کی ڈیفینیشن مائنڈ سے نکل گئی تھوڑا سی. معرفہ اور نکرہ کی؟ جی ہم نے کلاس کے شروع میں ڈسکس کیا تھا. میں کلاس لیٹ جوائن کی ہے تھوڑی، سوری. نو پرابلم. معرفہ جو ہے اس کی کچھ اقسام ہے جس میں اس میں عالم ہے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی پراپر نام جو خاص نام ہے کسی شخص کا، کسی جگہ کا. اسماء ضمیر سارے معرفہ ہیں، اسماء اشارہ سارے معرفہ ہیں، اسماء مفعول جو ہیں سارے معرفہ ہیں، اللہ بھی اللہ بینا. اور معرف باللام یعنی وہ نکرہ جس کو اللہ لگا کے معرفہ بنایا جائے وہ بھی معرفہ ہے. 5 اقسام ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، 2 ابھی نہیں پڑھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. جو معرفہ ہے اسم اس کی یہ قسم ہے، اور جو معرفہ نہیں ہے وہ
نکرا ہوتا ہے. نکرا. معرفہ کی جو کیپیسٹی ہے بہت کم ہوتی ہے. جو ڈیفینٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں معرفہ ابراہیم, اب ابراہیم کچھ لوگوں کا نام ہے, صحیح جی. اور جب ہم کہتے ہیں رجل تو مرد تو بہت سارے ہیں, وہ نکرا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ کہ وسط کے اعتبار سے نکرا بڑا ہے. جی وسط کے اعتبار سے نکرا بہت بڑا ہے, یعنی رجل. تو اب دیکھیے اس کلاس میں کتنے رجل ہے, صحیح ہے جی. اور اگر ہم آپ مجھے اپنا نام بتائیے سر. بلال سر. بلال. اب ہم اگر بولے اس کلاس میں بلال کتنے ہیں جو معرفہ ہے, تو 1 2 ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو وسط کے اعتبار سے نکرا بہت بڑا ہے اور معرفہ کم ہے. نکرا. السلام علیکم. جی سوال یہ پوچھنا تھا, یہ پہلا رول جو ہے یہ مبتدا اور خبر رفع میں ہوں گے, یہ جب مبتدا رفع میں ہوں گے تب خبر رفع میں ہوں گے, یا مبتدا اور خبر ہمیشہ رفع میں ہوں گے؟ یہ رول ہے. تو مبتدا اور خبر ہمیشہ رفع میں ہوں گے, آلویز. اوکے کلیئر. اوکے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر سیکنڈ رول میں لاسٹ میں بریکٹ میں کیا لکھیں سر؟ سیکنڈ رول وسط. ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ 4 چیزیں ہیں, ہم ان چاروں چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. تو پہلے میں اعراب کے بارے میں پڑھا, دوسرے میں وسط, اور تیسرے میں جنس اور عدد. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. اور ایک چیز ہے سر, یہ جملہ اسمی وہ میم یا اور گولتا. اچھا ہاں, ہم اردو میں لکھ رہے ہیں نا, اردو میں گولتا تو نہیں ہوتی, تو ایسا ہم ایک چھوٹا شوشا بنا دیتے ہاں کے لیے. صحیح ہے. تو یا سے اسے ہی چھوڑ دینا سر. عربی میں جس سے لکھنے. ہاں عربی میں جو ہے آپ اس کو گولتا کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اچھا صحیح جی. تو پھر آگے جو ہے آپ نہیں سر دیکھیں, اگر آپ کو عربی لکھنی آتی ہے نا تو پھر اردو میں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. تو آپ عربی میں ایسے لکھ دیں گے اس کو, الجملۃ الاسمیہ. ہاں ٹھیک ہے سر. کامران ڈن. جی سر ڈن. اوکے ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ عربی لکھنا جانتے ہیں نا وہ اردو آرام سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حروف تہجی سیم ہے, اور جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے عربی پڑھنا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نے یہ رول سامنے رکھنے ہیں, اور فارمیٹ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے کہ مبتدا اور خبر. صحیح ہے جی. اچھا اب آئیے اور ہم وہی جملہ لکھتے ہیں جو ابھی ہم نے لکھا تھا, زید نیک ہے. جی جناب مجھے بتائیے, زید نیک ہے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ زید مبتدا ہے اور نیک خبر ہے. زید مبتدا ہے اور نیک ہے پوری خبر ہے. نیک سنیے جی, نیک خبر نہیں کہیں گے, پوری خبر ہے. نیک ہے پوری خبر ہے. صحیح ہے. زید مبتدا ہے اور نیک ہے پوری خبر ہے. کیونکہ نوٹ کر لیجئے یہ جو ہے ہیں کے الفاظ ہیں, یہ عربی میں ان کی کوئی عربی نہیں ہے. صحیح جی. تو آپ بولیں گے خبر پوری ہے, نیک ہے. مبتدا زید ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ نیک ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی, اب آپ کے سامنے یہ رولز رکھے ہوئے تینوں, ان تینوں رولز کو اپلائی کر دیجئے اور مجھے عربی کا جملہ بنا کے کیا دے سکتے ہیں. میں پہلے آپ کو عربی بتا دوں. صحیح ہے. زید جو ہے اس کی عربی زید ہے, اور نیک کی عربی ہے صالح. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی صحیح ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ رولز اپلائی کرنے ہیں. آئیے جی ایک ایک کر کے 7 رولز اپلائی کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں زید مبتدا ہے, زید کو اعرابی طور پہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ رفع. تو کیا ہوگا؟ زیدن. صحیح ہے جی. خبر بھی رفع میں ہونی چاہیے, صالحن. ٹھیک ہے جی. رول نمبر 1 آپ نے اپلائی کر دیا, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. سیکنڈ رول پہ آئیے, مبتدا معرفہ ہونا چاہیے, خبر نکرہ ہونی چاہیے. کیا زید معرفہ ہے؟ جی بالکل. یہ تو اس میں علم ہے, اور اس میں علم تو معرفہ ہی ہوتا ہے, اس پہ ال نہیں لگائیں گے, ہم نے کسی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. صحیح جی. اس میں علم ہے, خاص شخص کا نام ہے, تو یہ تو معرفہ ہی ہے. آگے آئیے, نکرہ. ہاں جی, کیا خبر نکرہ ہے؟ خبر ہمیں نکرہ چاہیے. صالح نکرہ ہے. نکرہ ہے. ہاں جی نکرہ ہے.
اگر یہ معرفہ بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ ال لگائیں گے اور تنوین چلی جائے گی، ایسے ہی بناتے ہیں نا؟ الصالح، ہاں کریکٹ. لیکن ہمیں تو معرفہ نہیں، ہمیں تو نکرہ ہی چاہیے، خبر. تو کیا یہ نکرہ ہے؟ جی یس نکرہ. تو زید معرفہ ہے اور صالح نکرہ ہے، تو سیکنڈ رول آپ کا کریکٹ ہو گیا، صحیح ہو گیا. اب آتے ہیں تیسرے رول کی طرف. جنس اور عدد میں خبر فالو کرے گی مبتدا کو. آئیے جی دیکھتے ہیں. زید مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. تو مذکر. اس کی خبر جو آپ لائے ہیں صالح، وہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. اگر مؤنث ہو تو کیا بنائیں گے؟ صالحۃ. صالحۃ. کریکٹ. تو زید کیونکہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہے، تو جنس کے اعتبار سے تو خبر فالو کر رہی ہے مبتدا کو. اب آتے ہیں عدد کے حساب سے. زید واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. تو خبر صالح واحد ہے، مثنیٰ ہے جمع ہے؟ واحد ہے. تو الحمدللہ عدد کے اعتبار سے بھی فالو کر رہی ہے. تیسرا رول بھی کریکٹ ہو گیا الحمدللہ. آپ کا پہلا جملہ بن چکا ہے زید صالح، زید نیک ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ اگر صالح واحد ہے، اگر مثنیٰ ہوتا تو صالحانی ہوتا، جمع ہوتا تو صالحون ہوتا. کلیئر ہو گیا سب کو؟ تو زید صالح، زید نیک ہے، ایک جملہ ہے. زید صالح، زید نیک ہے. سب کو کلیئر ہے جناب؟ جی سر. ماشاءاللہ زبردست. اگر سب ساتھیوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہے جی جی پوچھئے سر. کوئی سوال پوچھ رہے تھے ساتھی؟ سر دوسرا والا پراپرٹیز رہے گا، صفت رہے گا؟ نہیں صفت نہیں ہے، یہ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں ہم. زید نیک ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ صفت ہی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں زید سو رہا ہے، صحیح ہے، کلیئر ہے، زید سو رہا ہے. اب زید کی صفت تو نہیں ہے وہ سو رہا ہے، وہ خبر ہے اس کے بارے میں، صفت نہیں ہے. یہ بات بالکل ذہن میں نہیں لائیے گا کہ یہ پراپرٹی ہے، صفت ہے، کریکٹرسٹک ہے. نہیں، یہ خبر ہے، یہ انفارمیشن ہے زید کے بارے میں. زید سو رہا ہے، زید کھا رہا ہے، زید آ رہا ہے، زید جا رہا ہے، زید بیٹھا ہے، زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. زید لمبا ہے، زید کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں خبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. اوکے. کامران ڈن سر. ٹھیک ہے جی. تو یہ رولز ہے نا، اب یاد رکھیے گا، یہ رولز ہے نا بہت کی ہیں، بہت کی ہیں. جب بھی آپ کوئی مرکب پڑھیں گے اس کے رولز آپ کو یاد ہونے چاہیے، بہت اہم ہے. صحیح ہے جی. کیا رولز ہیں جملہ اسمیہ کے؟ مبتدا اور خبر معرفہ، مبتدا خبر رفع، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر فالو کرتی ہے مبتدا کو. اچھا جی. تو الحمدللہ آپ کا پہلا جملہ عربی کا بن چکا ہے زید صالح. میں آپ کو دوسرا جملہ دیتا ہوں. زید، ہم کہتے ہیں، اب زید کے بارے میں ہم کچھ اور خبر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں زید لمبا ہے، زید لمبا ہے. ہاں جی، زید لمبا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے مبتدا کیا ہے؟ زید، اور اس کی خبر کیا ہے؟ لمبا ہے. تو عربی ہے زید اور طویل. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں نے آپ کے سامنے عربی رکھ دی ہے، اب آپ مجھے اس کو سیٹ کر دیجیے. زید معرفہ ہونا چاہیے. اچھا پہلے اعراب کی بات کر لیتے ہیں. زید اور جو اس کی خبر ہے دونوں رفع میں ہونے چاہیے. لگا دیا رفع، زید طویل. زید معرفہ ہونا چاہیے. کیا معرفہ ہے؟ یس. طویل نکرہ ہونا چاہیے. کیا نکرہ ہے؟ یس. زید مذکر ہے، طویل بھی مذکر ہونا چاہیے. کیا مذکر ہے؟ یس. زید واحد ہے، طویل بھی واحد ہونا چاہیے. کیا ہے؟ یس. جملہ پورا صحیح ہو گیا. زید طویل، زید لمبا ہے. اگلا جملہ جی میں آپ کو دیتا ہوں. زید کھڑا ہوا ہے، یا پہلے زید بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی،
میں آپ کو عربی بتا دیتا ہوں ڈائریکٹ. زید اور جالس, ٹھیک ہے جی, زید بیٹھا ہوا ہے تو کیا بنے گا؟ زیدن, ٹھیک ہے جی, زید بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, زید کھڑا ہوا ہے. میں آپ کو عربی بتاتا ہوں, قائم. زیدن قائمون. زیدن قائمون, زید کھڑا ہے. اچھا جی, میں آپ کو بولتا ہوں زید ڈاکٹر ہے, زید طبیب. ہاں جی بتائیے. زیدن طبیب. زیدن طبیب. اللہ, زبردست, ٹھیک ہو گیا جی. تو اب دیکھیے آپ کتنے جملے ہیں جو خود بنا سکتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں زید استاد ہے, زیدن معلمون بھی کہہ سکتے, استاذن بھی کہہ سکتے, دونوں ورڈ یوز کر سکتے ہیں. زیدن معلمون. صحیح ہو گیا جی. ہاں جی, میں آپ کو کہتا ہوں, غور سے سنیے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں فاطمہ نیک ہے. ہاں جی, اب ذرا دھیان سے بتائیں گے اور کوئی ایک ساتھی بتائیں گے. کون بتائیں گے جی؟ اچھا, تن کیوں جی, نصب کیوں لے گئے آپ؟ ہم نے تو رفع کہا تھا. اچھا دیکھیں, آپ نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ اینڈ ریزلٹ سب نے بتا دیا, صحیح بتایا جتنے ساتھیوں نے بتایا, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ابھی اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلیں گے تو غلطی کا چانس ہے. سب سے پہلا کام کریں گے, مبتدا اور خبر الگ کریں گے. مبتدا کیا ہے؟ فاطمہ. خبر کیا ہے؟ نیک ہے. اچھا جی, اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, عربی جانیں گے دونوں کی. تو فاطمہ جو ہے وہ عربی ہے مبتدا کی, اور خبر کی جو عربی ہے وہ ہے صالح. اچھا جی, یہ ہو گیا. اچھا, اب ہم آتے ہیں, اس کو بیلنس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فاطمہ. اچھا مجھے ذرا بتائیے کیا ہوگا, اعراب کیا ہوگا, رفع ہوگا, تو کیا لکھوں؟ تنوین. نہیں جی, مجھے کوئی بھی ساتھی صحیح نہیں بتا رہا, سب غلط بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. یہ غیر منصرف اسم ہے, ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے جو پڑھی ہیں. عرب مؤنث نام غیر منصرف ہے, ان پہ تنوین نہیں آئے گی. فاطمہ تو, سب کو یاد آ گیا, سب کو سمجھ آ گیا میں نے اس پہ ایک پیج کیوں لگائی ہے؟ صحیح جی, غیر منصرف ہے. عرب مؤنث نام سب غیر منصرف ہے. فاطمہ تو, فاطمہ تو. ہاں جی, اچھا اس پہ آپ نے رفع تو لگا دی. اچھا, فاطمہ جو ہے وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد چاہیے, لیکن فاطمہ مؤنث ہے تو خبر بھی کیا چاہیے؟ مؤنث. صالحہ جو ہے اس کی صفت, اس کو جو اسماء صفت ہوتے ہیں جو اس کی خبر ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ آخر میں فتحہ لگا کے اور تا مربوطہ لگا دیتے ہیں, صالحۃ. اچھا اب ذرا چیک کرتے ہیں, فاطمہ تو کیا رفع میں؟ یس. صالحۃ کیا رفع میں؟ یس. فاطمہ تو کیا معرفہ ہے؟ یس, اس میں علم ہے. صالحۃ کیا نکرہ ہے؟ یس, اس پہ تنوین آ رہی ہے, نکرہ ہے. کیا فاطمہ تو مؤنث ہے؟ یس. کیا اس کی خبر بھی مؤنث بنا دی ہم نے؟ یس بنا دی. فاطمہ واحد ہے, اس کی خبر بھی واحد ہے, چاروں کنڈیشنز پوری ہو گئی. فاطمہ تو صالحۃ, فاطمہ نیک ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کے؟ اچھا مجھے جملہ بنا دیجئے, فاطمہ لمبی ہے. فاطمہ طویل. فاطمہ طویلۃ. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاء اللہ, زبردست. فاطمہ طویلۃ. جب مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث کر کے لے کے آئے, ماشاء اللہ, زبردست. فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. فاطمہ جالسۃ. فاطمہ جالسۃ, ماشاء اللہ, زبردست. فاطمہ کھڑی ہے. فاطمہ قائمۃ. قائمۃ. تن نہیں بولے جناب, رفع میں رکھنا ہے سب کو. فاطمہ ڈاکٹر ہے.
फातिमतु तय्यबतुन फातिमतु तबीबतुन। फातिमा टीचर है, फातिमतु मुअल्लिमतुन फातिमा मुअल्लिमा। मुअल्लिमतुन। माशा अल्लाह, जबरदस्त, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम कुछ और जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गई स्लाइड नंबर 4। डन सर। ओके, अच्छा जी, ये जो जुमला लिखा हुआ है ना, जैद नेक है, मैं इसमें कुछ इजाफा कर रहा हूँ उसी जुमले में, जरा सब साथी गौर से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जी जैद और हामिद नेक हैं। सही है जी। अब जैद और हामिद जो है ना वो नेक है। चलो दोबारा लिख देता हूँ ताकि बात वाज़े सामने सामने समझ आए। जैद और हामिद नेक है। हाँ जी, मुब्तदा क्या है जुमले में? ज़ैद और हामिद। हाँ, जैद और हामिद जो है ना वो मुब्तदा है, और इनकी खबर क्या है? नेक है। कि ये दोनों नेक है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमें पता चला है कि जो मुब्तदा है वो मुसन्ना है। दो लोगों की बात हो रही है। सही है जी, मुसन्ना है। अच्छा जी, अब अगर हम इसका जुमला बनाना चाहते हैं तो हमें अरबी पता होनी चाहिए। अरबी में आपको बता देता हूँ, ज़ैद की अरबी जैद है। वाव के लिए अरबी, और के लिए अरबी में वाव यूज करते हैं। ठीक हो गया जी, वाह। और के लिए एंड, इंग्लिश में वाह। अच्छा जी, हामिद को हामिद ही कहते हैं अरबी में। हामिद अरबी का ही वर्ड है असल में। सही हो गया जी। और अरबी नेक की भी आपको पता है, सौले है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने जुमला इस्मिया के कवायद लगाने एक एक करके। पहला कायदा, मुब्तदा और खबर दोनों रफा में चाहिए, तो ज़ैदुन व हामिदुन। अच्छा जी, अभी जरा आगे आते हैं एक एक करके। ज़ैदुन व हामिदुन मुब्तदा है, वो मारफा होना चाहिए। दोनों मारफा है, बिल्कुल मारफा है, दोनों मारफा है, इसमें आलम है दोनों। आगे आइए, सालिहुन इसकी खबर है, क्या नकरा है? बिल्कुल नकरा है, अभी तक नकरा है। अच्छा, तीसरे रूल पे आते हैं। जिन्स, जैद और हामिद दोनों मुजक्कर हैं, साले भी मुजक्कर है, यस मुजक्कर है, ये तो करेक्ट हो गया। अब जरा अदद चेक करें, जैद और हामिद वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? मुसन्ना है। डुअल है। क्या ये खबर डुअल है? नहीं सर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही है जी। तो इसका मतलब है आपको सालिहुन का मुसन्ना लाना पड़ेगा। वो क्या है? सालिहान है। सालिहुना कैसे जनाब, वो तो जमा है। सालिहानी। सही है जी, ये साउंड्स पक्की होनी चाहिए सबकी। सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन सालिहान। जैद और हामिद नेक हैं, दोनों नेक हैं। ठीक है जी, जैद और हामिद दोनों नेक हैं। अब वो रूल भी सही हो गया, अदद वाला जुमला सही हो गया आपका। ठीक हो गया जी। अच्छा, जैद और हामिद बैठे हुए हैं, क्या जुमला बनेगा? ज़ैदुन व हामिदुन जालिसतुन जालिसानी। दो है ना जनाब, सालिहानी है तो वैसे जालिसानी भी होगा। जालिसानी दो हैं तो खबर भी मुसन्ना की आएगी। जैद और हामिद टीचर्स हैं। ज़ैदुन हामिदुन मुअल्लिमानी। ज़ैदुन व हामिदुन मुअल्लिमानी। जैद और हामिद सो रहे हैं। चलो नया वर्ड देते हैं। नाइम जो है ना सोने को कहते हैं, नाइम। ज़ैदुन हामिदुन नाइमानी। जैद और हामिद सो रहे हैं, जैद और हामिद सो रहे हैं। अच्छा, जैद और हामिद डॉक्टर हैं। ज़ैदुन हामिदुन तय्यबानी तबीबानी। तबीबानी तो जैद और हामिद अच्छे हैं। सही है जी, तबीबानी। जैद और हामिद डॉक्टर हैं दोनों। बात समझ में आ गई जनाब? कैसे खबर फॉलो करेगी मुब्तदा को, सबको समझ में आ रहा है?
اچھا جی جی، الحمدللہ. اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ بارک اللہ فیک. اب ہم کہتے ہیں زید اور حامد کی جگہ کہتے ہیں فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں. بنا دیجیے جی مجھے. فاطمہ تو فاطمہ عائشہ تو وعائشة صالحات فاطمہ تو غیر منصرف صالحات عائشة ہاں جی، فاطمہ تو عائشہ تو صالحتان. ہاں دیکھیں جی کیا ہے اصل ورڈ ہے، اصل ورڈ ہے صالح. اس کے آپ نے جب مؤنث بنائی تو بنا صالحاتن. پھر آپ نے کہا یہ تو مثنی ہے، ٹو ہے، تو کیا بنا صالحتان. صالحاتانی. ٹھیک ہو گیا جی، صالحاتانی. ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہو گیا جی. فاطمہ تو عائشہ تو صالحتانی، فاطمہ اور عائشہ دونوں نیک ہیں، دونوں نیک ہیں. صحیح ہو گیا جی. اچھا مجھے بتائیے یہ جو صالحتانی ہے یہاں جو صالحانی ہے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ خبر نکرہ ہونی چاہیے، کیا یہ نکرہ ہے؟ ہاں نکرہ نکرہ ہے. صحیح ہے جی، نکرہ ہے. نہ تو یہ اس میں علم ہے، نہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، اور نہ اس پہ ال لگا ہوا ہے، اس میں معرف باللام بھی نہیں ہے. تو نکرہ ہے، بالکل نکرہ ہے. اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو ال لگائیں گے، جیسا ہم نے کسی کلاس میں سیکھا. کریکٹ. صحیح ہے جی، ماشاء اللہ زبردست. فاطمہ تو عائشہ تو صالحتان. فاطمہ اور عائشہ ڈاکٹرز ہیں. ہاں جی. فاطمہ تو عائشہ تو طبیبتان. طبیبتان. ماشاء اللہ. فاطمہ اور عائشہ ٹیچرز ہیں. فاطمہ تو عائشہ تو معلمتان. معلمتان. فاطمہ اور عائشہ کھڑی ہوئی ہیں. فاطمہ تو عائشہ تو جالستان. قائمتان. صحیح جی، قائمتان. کھڑی ہوئی ہیں تو قائمتان. صحیح جی. بیٹھے ہوں گی تو جالستان. جالسان. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ زبردست. بات سمجھ میں آ گئی سب کو جناب؟ چلیے جی، الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ایک اور جملہ لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی زید حامد. اچھا یہ تو اردو لکھ رہے ہیں نا ہم. زید حامد اور ابراہیم نیک ہیں. ہاں جی. اب ذرا خیال رکھنا ہے، مجھے بتائیے زید حامد اور ابراہیم میں مبتدا کیا ہے؟ حامد اور ابراہیم. مبتدا ہو گیا پورا، جمع ہو گیا. صحیح ہے جی. اور جمع. نیک ہے کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. خبر ہے. صحیح ہے جی. تو عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو پتہ ہی چل چکی ہے اب تو. زید و حامد و ابراہیم. اور جی اس کی خبر ہم یہاں لکھتے ہیں. اچھا جی. خبر کیا ہے؟ نیک. تو صالح اس کی عربی ہے، اور آپ کو پتا ہے جمع ہے تو جمع کر کے لے آئیں ذرا. جمع کیا آئے گا اس کا؟ زید و حامد و ابراہیم صالحون. صالح. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا جی. اب مجھے ذرا اعراب لگوا دیجیے. زید زیدون و حامد حامد و و ابراہیم. 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 صحیح ہے جی. دیکھیں جی خیال اپنے ساری چیزوں کا رکھنا ہے. زیدون اور حامد تو منصرف اسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابراہیم غیر منصرف اسم ہے. انبیاء علیہ السلام کے اسماء غیر منصرف ہیں، چھ انبیاء علیہ السلام کے. تو ابراہیم. صحیح ہے جی. ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صالحون نیک ہیں. اچھا جی ذرا ساری چیزیں چیک کر لیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں زید حامد اور ابراہیم معرفہ ہے، تینوں اس میں علم معرفہ ہے. صالحون نکرہ ہے، بالکل اس کا نہیں ہے، نکرہ ہے. زیدون و حامد و ابراہیم کیا رفع میں؟ یس. صالحون کیا رفع میں؟ اس پہ تو زبر نظر آ رہی ہے، رفع کیسے ہے؟ یہ رفع کی ساؤنڈ ہے سر. ان کی جمع ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. جو مثنی اور جمع سالم ہے وہ ساؤنڈ سے پتہ چلتے ہیں. اونا رفع کی ساؤنڈ ہے، اگر نصب اور جر تو وہ تو صالحینا ہوگا. صحیح ہو گیا جی، ماشاء اللہ زبردست. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو زبردست الحمدللہ. اس کے بعد میں تین ہے، جمع ہے کریکٹ. تینوں مذکر ہیں، خبر بھی مذکر ہے. الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی. زید اور حامد اور ابراہیم
سو رہے ہیں. 3 بھائی ہیں, تینوں سو رہے ہیں. جی ذرا. زید و حامد و ابراہیم نائمونا. نائمون. سید ابراہیم پہ وقف نہیں کرنا, اعراب ضرور بولنا ہے. زید و حامد و ابراہیم نائمون. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک مذکر اور ایک مؤنث ہوا تو آتے جی, وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا ابھی. سید زید و حامد و ابراہیم صالحون. زید حامد اور ابراہیم نائمون سو رہے ہیں. زید حامد اور ابراہیم ٹیچرز ہیں. زید و حامد و ابراہیم معلمون. معلمون جمع معلمون. سیدی معلم معنی بولیں گے تو غلط ہو جائے گا, جمع ہے. سیدی. اچھا, اب ہم یہاں پہ بھی اضافہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فاطمہ, عائشہ اور مریم نیک ہیں. فاطمہ و عائشہ و مریم فاطمہ و عائشہ و مریم. ہاں جی, تینوں غیر منصرف ہیں. خبر بتائیے. صالحات. جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ ہے آتن. دیکھیں جی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسم کے بارے میں ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ اہم ترین چیزیں ہیں 4. صحیح ہے جی, اور وہ واقعی میں اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھ لیجئے وہ چاروں آپ کو ہر وقت چاہیے ہر جملہ بنانے کے لیے. ایسا ہی ہے, میں غلط تو نہیں کہتا تھا نا پہلے نہیں کہ 4 باتیں جب تک نہ پتہ چل جائیں اسم استعمال ہی نہیں ہو سکتا جملے میں, غلطی ہو جائے گی. عدد, جنس, اعراب اور اس کی وسعت. آپ دیکھ لیجئے چاروں چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور جب تک ہماری اس پہ گرفت نہیں آئے گی نا تو غلطی کے چانسز رہیں گے. تو وہ 4 باتیں بہت اہم ہیں, اس لیے آپ کے سامنے بار بار دہرائی گئی ہیں. آپ کو شاید لگ رہا ہوگا جی ایک چیز بار بار بتاتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر چیز میں وہ چاروں استعمال ہوں گی, اور جب تک ہم اس کے چیزیں پکی نہیں کر لیں گے وہ ساری چیزیں تو غلطی ہوتی رہے گی. فاطمہ و عائشہ و مریم صالحات. ہاں جی, ہم کہتے ہیں فاطمہ, عائشہ اور مریم بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں جی, فاطمہ تو عائشہ جالسات بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. اب ساری چیزیں چیک کر لیں گے تو چاروں چیزیں ایک دم کریکٹ ہو جائیں گی جملے میں. جملہ اس لیے آپ کے سامنے آ گیا. صحیح ہو گیا جی. اچھا, یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 5 ہے. کامران نمبر 5. ڈن کامران. ڈن سر. اوکے. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, زید اور حامد اور مریم نیک ہیں. ہاں جی, اب بتائیے کیا کریں گے. مبتدا بتائیے کیا ہے. حامد مریم. زید, حامد اور مریم مبتدا ہے, اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیک ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لکھتے ہیں, عربی لکھ لیتے ہیں پہلے زئی, اور اب ہم اعراب بھی لگاتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ہمارا یہ معاملہ تو الحمدللہ حل ہو چکا ہے. زید و حامد و مریم غیر منصرف. ٹھیک ہے جی, اب ہمیں خبر لے کے آنی ہے. خبر جو ہے اس کی عربی ہے صالح. ٹھیک ہے جی, صالح ہے یہ جمع. صحیح جی, جمع. اب جمع مذکر لائیں کہ مؤنث لائیں, اس میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اب کیا کریں,
اگر جمع سالم مذکر بناتے تو صالحون بنتی ہے، اور اگر جمع سالم مؤنث بناتے تو صالحات بنتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک لانی پڑے گی، صحیح ہے جی، کوئی ایک لانی پڑے گی۔ اس جملے میں مبتدا میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ نوٹ کر لیجئے، جب ایسی سچویشن آئے گی تو پھر جب مذکر اور مؤنث دونوں مبتدا میں موجود ہوں تو خبر مذکر آئے گی۔ خبر کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں قرآن پاک کا جو رول ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ والا لگے گا کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں ساتھ ہو جائیں گے تو پھر جو مذکر کی خبر ہے وہ آ جائے گی۔ اگر یہ جملہ ایسا ہوتا، سنیے جی، جملہ ہوتا عائشہ، فاطمہ، مریم اور زید نیک ہیں، یہ چاروں بھائی بہن ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، کیا جملہ بنتا؟ عائشہ و فاطمہ و مریم و زید۔ خبر پھر بھی مذکر کی آتی صالحون، تو مذکر ایک بھی آ جائے گا تو خبر مذکر آ جائے گی۔ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ جی سر کلیئر ہے یہ بات انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک جناب۔ تو اب آپ کے سامنے آج اگر آپ دیکھیں تو ہم نے مبتدا کے طور پہ ہم نے کیا بولا؟ مبتدا اس میں معرفہ ہوگا، ایسے ہی بولا نا، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، ایسا ہی ہے۔ مبتدا اگر معرفہ ہوگا تو آج آپ نے جتنے جملے پڑھے، آپ شروع کریں زید نیک ہے، زید اور حامد نیک ہے، فاطمہ اور مریم نیک ہے، زید، حامد اور ابراہیم نیک ہیں، ان سب جملوں میں ذرا آپ نوٹ کریں جو مبتدا ہے وہ سب کے سب اسم اعلم ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم نے کہا زید، ابراہیم، حامد، فاطمہ، مریم، عائشہ، سب اسم اعلم ہے کہ نہیں؟ سب اسم اعلم ہے۔ تو اب چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمہ میں مبتدا معرفہ ہوگا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا اسم اعلم ہوگا، ایسا تو نہیں کہا نا ہم نے، رول میں کیا پڑھا؟ معرفہ ہوگا۔ جی جی، تو معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، یعنی اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اشارہ بھی ہو سکتا ہے، معرف باللام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے ساری مثالیں اس میں علم کی پڑھی ہیں مبتدا کے طور پہ۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم جو معرفہ کی دوسری اقسام ہے یعنی ضمیر اور دوسری اقسام اس کی طرف چلیں گے، ان کو بھی مبتدا میں رکھ کے دیکھیں گے کہ مبتدا کے طور پہ وہ کیسے آتے ہیں۔ بات سب کو کلیئر ہو گئی جناب؟ ایک سوال پوچھنا تھا، یہاں جو یہ ابراہیم کا آیا ہے، زید، حامد و ابراہیم، یہ ایک عام بندے کا نام بھی ابراہیم ہو سکتا ہے جبکہ نبی کا نام بھی ابراہیم تھا، تو یہاں یہ غیر منصرف کے طور پہ ہے یا نبی کے غیر منصرف کے طور پہ، یا ایک عام آدمی کے نام کے غیر منصرف کے طور پہ؟ بالکل بالکل آپ کا سوال ویلڈ ہے جناب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اسماء ہیں وہ ہم لوگ اپنے جو مسلمان ہیں وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی اپنا نام رکھ لے جیسے ابراہیم یا کوئی آدم یا محمد، جیسا الحمدللہ مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ جو اسم ہے وہ اصلاً تو نبی کا ہے، ٹھیک ہے، اصلاً وہ نبی کا اسم ہے، اس پہ تمام گرامر کے رولز جو ہیں وہی والے ہیں، لیکن ایز اے اسم وہ ایک عام آدمی کا ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک ابراہیم ایک عام آدمی تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس نے اپنا جو نام رکھا ہے وہ اصلاً ایک نبی کا نام تھا، یعنی اس کے والدین نے جو اس کا نام رکھا ہے ابراہیم وہ اصلاً ایک نبی کا نام ہے، تو اس پہ گرامر والے رول سارے وہی لگیں گے جو انبیاء علیہ السلام کے اسماء کے ہیں، لیکن ہے وہ ایک عام آدمی کا نام۔ کلیئر ہو گیا جی؟ سر ایک سوال تھا کہ اس میں جو نا مثنیٰ میں مؤنث اور مذکر آئے تو خبر کیا ہوئے گی سر؟ مذکر جب بھی مذکر مؤنث جمع ہو جائیں گے مبتدا میں تو پھر خبر ہمیشہ مذکر آ جائے گی، مذکر ہوگی، چاہے مثنیٰ ہو جمع ہو، مثنیٰ ہو جمع ہو، بالکل کریکٹ۔ اوکے سر، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وجزاکم اللہ خیر.